والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذبیح بھی تھا۔ آپ کا یہ لقب ذبیح کیسے ہوا، اس کے بارے میں آج سنتے ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم پاک میں آرام فرما رہے تھے۔ خواب میں حکم ہوا احفروا زمزم، زمزم کا کنواں کھودیے جو سالوں پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور آپ کو اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اس وقت صرف آپ کا ایک بیٹا جس کا نام حارث تھا، آپ نے اسے ساتھ لیا اور خدائی کا کام شروع کر دیا۔ اس نیک کام میں کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ قریش والوں نے اس کام میں رکاوٹ ڈالی، اور بعض تو بیوقوفوں نے آپ کو اذیتیں دی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس وقت آپ نے یہ منت مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بیٹے دے جو میرے معاون ہوں، جو میرے مددگار ہوں، تو ان میں سے ایک کو میں شکرانے کے طور پر ذبح کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں تھا، اس نور کی برکت کی وجہ سے آپ کو یہ منت ماننے کا الہام ہوا۔ اس واقعے کو 30 سال گزر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے اور اپنی منت کو پورا کیجئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس معاملے پر خبر دی، ان کو اس معاملے کی خبر دی۔ تمام بیٹوں نے ادباً کہا کہ آپ جسے چاہیں ذبح کریں، آپ اپنی منت کو پورا کیجئے۔ سب سے پہلے والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اطاعت کی اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کے ناموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر کعبہ شریف کے خادم کو دے کر قرآن نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خود دعا میں مشغول ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا الہی میں نے منت مانگی تھی، ایک بیٹا میں ذبح کروں گا، اب تو جسے پسند فرماتا ہے اس کا نام نکال دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے چھوٹے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پیارے تھے، قرہ ان کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے میں بڑے پرجوش تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور منت پوری کرنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ اکبر! بیٹا اور وہ بھی جو سب سے لاڈلا، اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ مگر قربان جائیے، اس خاندان کی نرالی ہی شان ہے۔ صدیوں پہلے اسی خاندان کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ریگستان میں محبت الہی سے سرشار ہو کر اس کے گرے پر چھری رکھی تھی۔ محبت الہی کے امتحان میں کامیاب ہو کر دنیا جہاں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی حکایت کو دوبارہ دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اللہ! نہ ماتھے پر کوئی بال، نہ آنکھ میں نمی، اگرچہ باپ کا دل ہے مگر عشق الہی میں ایسا مضبوط ہے کہ نہ درکن بے ربط ہو رہی ہے، نہ ہاتھ کانپ رہا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ محبت حق سے معمور سینہ، نہ جھجک، نہ کوئی خوف، پیشانی میں دو جہاں کا نور لیے وارفتگی کے ساتھ اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہے۔ قریب تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے پر چھڑی چلا کر رب تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیتے اور زمین اور آسمان کو ایک سختے میں ڈال دیتے، مگر سرداران قریش درمیان میں آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے سردار، کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ سرداران قریش نے عرض کی کہ آپ ایسا مت کیجئے، آپ اپنے رب سے معذرت کر لیجئے،
اگر آپ ایسا کریں گے تو یہی طریقہ رائج ہو جائے گا اور آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، میں نے یہ منت مانگی ہے، میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ اگر میں اس وعدے کو پورا نہ کر سکوں تو یہ زندگی کس کام کی ہے؟ سرداران قریش اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ آخر عرب کی ایک معبر عورت سے فیصلہ کرانا طے پایا اور سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ یہ عورت اس وقت خیبر میں تھی، اس کو سارا واقعہ بتایا گیا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ اگلے دن اس نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک جان کا فدیہ کتنا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک جان کا فدیہ 10 اونٹ ہے۔ بولی مکہ لوٹ جاؤ اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان کوڑا ڈلواؤ۔ اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کوڑا نکلا تو اونٹوں کی تعداد کو بڑھا دو یہاں تک کہ کوڑا اونٹوں کے نام نکلے، اور اگر کوڑا اونٹوں کے نام نکلے تو یہ سمجھ جانا کہ تمہارا رب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے فدیے میں اتنے اونٹ پر راضی ہو چکا ہے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا۔ مکہ مکرمہ آ کر قرآن اندازی شروع کر دی۔ پہلے 10، پھر 20، پھر 30 اونٹوں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن ڈلوایا گیا۔ ہر مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا، لیکن چلتے چلتے جب تعداد 100 تک پہنچی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ سرداران قریش نے کہا کہ بس تمہارا رب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے فدیے میں 100 اونٹوں پر راضی ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے اطمینان نہیں ہے، اللہ پاک کی قسم میں 3 مرتبہ قرآن ڈالوں گا۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں بار اونٹوں کا ہی نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدیے میں 100 اونٹ قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذبیح ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک دیہاتی شخص نے آپ کو کہا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے اس سے ناپسند نہیں فرمایا۔ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ یہ 2 ذبیح کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ اور والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں ہوں ابن 2 ذبیح، ارشاد حضرت نے کیا، یعنی اسماعیل جو جد عرب ہیں برملا اور عبداللہ جو ہیں والد خیر الورا ذبح کرنے کے لیے تھا، اسے الہام کیا۔ اس میں ایک نکتہ ہے، یعنی جس کا ہو ایسا پسر، باپ دادا چاہیے قربان اس پر سر پسر۔ والد مصطفیٰ جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، مادر مصطفیٰ جنتی جنتی۔